بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جمعرات کے دن اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف نیکیوں کی ہی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ATM ہے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرو گے، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ ناظرین کرام، آج جمعرات کا دن ہے۔ اس مبارک دن میں جو لوگ اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس دن بھی اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، تو پھر اور کس دن کروائیں گے؟ آج صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اللہ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یہ تسبیح صرف نیکیوں کی نہیں، صرف ثواب کی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ATM ہے۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک تسبیح تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آج جمعرات کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لو، کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین کرام، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، آج جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح کا اہتمام کر لو۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے پیسے کماتا ہے۔ آج جمعرات کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ کے دیکھیں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک تسبیح کو پڑھیں، معقول رشتے خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نرینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پہ قادر ہے، کیونکہ یہ جمعرات کے دن کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اب اس کی دلیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، اللہ اپنے محبوب کی آمد پہ اتنا خوش تھا کہ اس رات، اس دن ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تاکہ پوری دنیا میں خوشیاں منائی جائیں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پہ غم زدہ نہ ہو۔ آج جمعرات کا مبارک دن ہے۔ جو اس دن کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس دن میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا ناظرین کرام بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں اور خوشحالی دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جمعرات کے دن آپ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اس عمل کو لازمی پڑھنا اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ضد کر کے مانگنا۔ اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے،
اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج یہ تسبیح آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ خیر و برکت کے لیے کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجیے گا، کیونکہ جب اللہ کو کوئی ان 2 صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے کامنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجیے گا۔ ناظرین کرام اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج جمعرات کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ناظرین کرام آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آسان، خوبصورت اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ناظرین کرام یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے نیت کر لیں، کوئی پیسہ دولت رزق چاہتا ہے تو اس کی نیت کر لیں، جو مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں، الغرض جس کے جو بھی مسائل ہیں اس مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مسئلہ، ہر انسان کی پریشانی اور حاجت الگ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکانات، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو ناظرین کرام یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ جس پہ بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکریاں نہیں کرنی پڑتی، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے اور اللہ اس سے رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون، برکت اور پیسہ آ جائے،
آپ کے کاروبار میں بھی ترقی عروج اور کامیابی آ جائے تو آپ نے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں اتنا آسان اور اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے اور اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لو۔ اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 دانوں والی۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کی مقدر ہو جائیں گی۔ اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، ناظرین کرام، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رہے کہ اس مکمل وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر دل کھول کے مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو میرے بھائیوں میری بہنوں سجدے کی حالت میں چلے جائیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک خوبصورت دعا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دعا میں اپنی شرکت یقینی بنائیے گا، اور ہو سکے تو آخر میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، تاکہ ہم سب کی آمین سے ہماری دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ سکیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ،
اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ ہماری دعا قبول فرما اور ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے مولا تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ میرے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔